اے بندہ نفس، تو عاشقان حق اور پرستاران معبود واحد کی یگانگت اور ہم پائے گی اور برابری کا دعویٰ مت کر، اس لیے کہ تو اپنی ہوا و ہوس کا غلام ہے اور وہ اپنے خالق و مولا کے غلام ہے۔ تو دنیا کی رغبت میں محو ہو رہا ہے اور وہ ہمہ وقت رغبت عقبہ یعنی آخرت کی طرف سرگرم عمل ہے۔ وہ زمین اور آسمان کے پروردگار پر نظر گاڑے ہوئے ہیں اور تیرا شوق و تماشا اور انس و محبت کا مرکز مخلوق ہے۔ ان لوگوں کے قلوب صرف رب واحد سے وابستہ ہیں اور تیرا قلب اصنام دنیاوی سے بت کدہ بن رہا ہے۔ وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے جنہیں تو دیکھتا ہے، وہ اشیاء کائنات کو نہیں دیکھتے بلکہ اشیاء خالق و صانع کو دیکھتے ہیں، جسے ظاہری آنکھوں سے نہیں بلکہ چشم قلب سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ان لوگوں نے عشق حق کی نعمت پا کر غیر اللہ سے نجات حاصل کی اور تو اب تک نفس کی خواہشات میں مخمور ہے۔ وہ اہل اللہ اپنے پروردگار کے ارادوں کا احترام کرتے ہوئے اپنے ارادوں اور آرزوؤں کو چھوڑ بیٹھے اور اس طرح قرب الہی حاصل کیا، لیکن تو اپنے ارادوں اور خواہشوں کا بندہ بن کر اپنے خالق سے کوسوں دور جا پڑا۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم اور تخلیق کائنات کا حقیقی مقصد عطا فرمایا، یعنی حمد و ثنا اور عبادت میں مشغول ہوئے، لیکن تو دنیا کی لغویات و ہزلیات میں محو و مصروف ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ وہ عاشقان حق تائید الہی سے طاعت و عبادت میں ہمیشہ کسی غم و رنج اور تکلیف و پریشانی کے بغیر منہمک رہے اور مصیبت و دشواری میں بھی کوئی جبر و اکراہ تکلیف و پریشانی کو محسوس نہ کیا۔ بس ذکر و عبادت ان کی غذا اور روح کی قوت و شادمانی بن گئی، گویا ان کی عبادت ان کے لیے جنت المأویٰ ہو گئی، کیونکہ وہ کائنات میں کسی بھی چیز کو چکھنے سے پہلے اس چیز کے خالق و صانع اور اس کے فعل کو دیکھتے ہیں۔ بلا شبہ ایسے ہی برگزیدہ لوگوں سے آسمان و زمین کا قیام و استحکام اور مخلوقات بحر و بر کا سرور و اطمینان ہے، کیونکہ ان کے مولا نے ان کی صفات باطنی کے باعث ان کو اپنی زمین کا اوتاد یعنی میغ بنایا ہے، جس سے وہ قائم و محکم ہے۔ وہ اپنی قوت روحانی کے باعث پہاڑوں کی طرح ہدار، اٹل اور ناقابل تسخیر ہیں۔ لیکن اے انسان، تو محض بندہ نفس ہے۔ ان کے راستہ سے دور ہٹ جا اور ان صاحب عزم و ایمان لوگوں کی مزاحمت نہ کر جن کو راہ حق میں ان کے قصہ و اقدام سے ان کے باپ اور بیٹے بھی باز نہ رکھ سکے۔ وہ بہترین مخلوق اور خاص کائنات ہیں جنہیں خدا نے بیدار فرمایا اور اپنی زمین میں پھیلائے ہوئے نوع انسانی کو ان کی امامت و قیادت سے فیض یاب کیا۔ جب تک آسمان و زمین قائم ہے، ان کی ارواح مقدسہ پر حق تعالیٰ کے لاکھوں سلام ہوں۔ والحمدللہ رب العالمین۔